مجلس حسین کا تم کو دنیا اور آخر ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر کیا ثواب ملے گا؟ جو بھی تمہارے دنیا کے پرابلمس ہیں مجلس حسین روز گھر میں کرنے سے کتنا فائدہ ہے۔ ایک بہت بڑا تاجر تھے، بزنس مین تھے بامبے کے، میری ملاقات ہوتی تھی۔ ایک سال میں پرانا واقعہ بول رہا، 8-10 سال پرانا، ان سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا مولانا میں بہت پریشان ہوں، آپ میرے لیے کوئی دعا بتاؤ، میرا رسک، میرا بزنس رک گیا۔ میں نے جو بتانا تھا میں نے ان کو بتایا۔ میں ہمیشہ ہی پوچھتا ہوں، جب بھی کوئی پوچھتا میں پوچھتا ہوں کہ بھائی تم واجب نماز پڑھتے ہو؟ اس لیے کہ اگر کوئی واجب نماز نہیں پڑھے اور دعائیں مانگے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے کہا نہیں مولانا میں واجب نماز بھی پڑھتا ہوں، میں نماز شب بھی پڑھتا ہوں، شب نماز بھی پڑھتا ہوں، زیارت عاشورہ بھی پڑھتا ہوں اور زیارت جامعہ بھی پڑھتا ہوں۔ 1 سال کے بعد پھر میری ملاقات ہوئی۔ ہی سیڈ کہ مولانا اب تو یہ حال ہو گیا، میرے دونوں فلیٹس، بامبے کے فلیٹس 4 کروڑ 5 کروڑ کا ایک فلیٹ تھا، اس کا دونوں فلیٹ بک گئے۔ میں ایک چھوٹے سے روم میں آ گیا، سنگل روم میں، میں، میری وائف ہے، میرے 2 بچے ہیں۔ آئی مین اے ریئلی بگ پرابلم۔ اب میں سونے کو ہاتھ لگاتا ہوں مٹی بن جاتا ہے۔ پہلے میرا بزنس کا یہ حال تھا کہ مٹی کو ہاتھ لگاتا تھا سونا بنتا تھا، اب گولڈ کو ہاتھ لگا رہا ہوں ڈسٹ بن جا رہی۔ اور میں اتنی عبادت کرتا، نماز بھی پڑھا، تہجد بھی پڑھا، عاشورہ بھی پڑھا، جامعہ بھی پڑھا۔ دین آئی آسک ہم کہ یہ بتاؤ کہ تم رشتہ داروں کے ساتھ تمہارے تعلقات کیسے، تمہارے بھائی بہن رشتہ، اس لیے کہ یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ آپ کتنی بھی عبادت کرو اور اگر آپ اپنے ریلیشن شپ کو بریک کر دیں اپنے بھائی سے، بہن سے، رشتہ دار سے، بلڈ ریلیشن سے، تو اللہ رزق کے دروازے کا روک دیتا۔ یہ خطر ہے، کبھی نہیں کرنا، کبھی نہیں کرنا۔ یہ نہیں کہ میں اس سے بات نہیں کرتا، میں اس سے بات نہیں کرتا، یہ پرابلم کرے گا مرنے کے بعد۔ کہ ہمیشہ اپنے بھائی سے، اپنے رشتہ دار سے بہت مسکرا کے بات کرو، جتنا تم اسمائلنگ فیس دے کے بات کرو گے کہ سامنے والے کو یہ یقین ہو جانا، سامنے والے کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو میں جس سے بات کر رہا ہوں وہ میرا ہمدرد ہے۔ تو یہ میں نے اس سے پوچھا بھائی تمہارے رشتہ داروں سے تمہارے تعلقات ہیں، ریلیشن شپ، ہی سیڈ وتھ ایوری بڈی۔ تو میں آج زینب وکیل کی اس ایصال ثواب کے مجلس میں آپ کو یہی میسج دے رہا کہ اگر تم پرابلمز میں آ جاؤ گے، اگر تم خط رحم کرو گے، اگر میری آج کی مجلس پر کوئی ایک فیملی بھی مل لے، میرا مطلب نہیں ہے کہ کوئی فیملیز میں پرابلم ہے، but I'm just telling you، اگر ہے، if کوئی مومن کسی مومن سے بات نہیں کرتا، کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار سے بات نہیں کرتا، تو پلیز سب سے زیادہ پرابلم تم کو فرسٹ نائٹ سے شروع ہو جائے گا۔ آج آپ کو اندازہ نہیں ہے، آج تمہارے پاس غرور ہے، تکبر ہے، آج تمہارے طاقت ہے، تمہارا بزنس ہے، کاروبار ہے، لیکن ایسا رک جائے گا۔ You will not believe جو پرابلم ہونے والا ہے، جو پرابلم ہونے والا ہے آپ کو اس کا اندازہ نہیں کہ کتنا بڑا پرابلم ہونے والا ہے کہ کوئی خط رحم کرتا، رزق رکتا ہے، پریشانیاں ہوتی ہے، بزنس۔ تو I was really shocked کہ یہ شخص شب نماز بھی پڑھ رہا، عاشورہ بھی پڑھ رہا، جامعہ بھی پڑھ رہا۔ اس لیے کہ نماز شب کے بارے میں معصوم کا ارشاد ہے، عابد بلرامی نہیں، معصوم بول رہے، معصوم یہ بول رہے کہ اگر کوئی نماز شب پڑھتا ہے، شب نماز پڑھتا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رزق کا اس کو پرابلم ہے، تو وہ جھوٹا ہے، کاذب ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ شب نماز پڑھنے والا رزق کے آگے چلتا، رزق اس کے پیچھے چلتا، کتنی بڑی بات ہے۔ اور شب نماز، اور یہ شب نماز بھی پڑھا اور رزق کا پرابلم ہے۔ I was really shocked۔ ایسے سب سے رشتہ دار، سب سے میرے تعلقات اچھے ہیں، نماز شب بھی پڑھ رہا، اور لیکن میرا بزنس بڑا ڈاؤن ہو گیا۔ I said okay، اب آپ یہ کام کرو کہ روز گھر میں مجلس کرو۔ He said مولانا مجھے پڑھنا نہیں آتا، نہ میری وائف پڑھ سکتی، میرے 2 چھوٹے بچے ہیں۔ I said کوئی مشکل نہیں، پڑھنا نہیں آتا نا، ٹیلی فونس پہ ڈاؤن لوڈ کرو۔ اتنے بڑے بڑے نوحہ خان، ندیم سرور صاحب، میر صاحب، اتنے بڑے بڑے نوحہ خان، عرفان حیدر، سب کے روز ایک نوحہ پڑھ۔ لیکن مجلس کیسے کرنا، اب آپ غور سے سننا کہ مجلس کیسے کرنا۔ اس لیے کہ یہ نہیں کہ نوحہ چل رہا عورت گھر میں کھانا بنا رہی ہے، نوحہ چل رہا آپ ٹیلی فون پہ لگے، ویسی مجلس نہیں ہوتی۔ ثواب ملے گا لیکن مجلس نہیں ہوتی۔ مجلس کا مطلب properly sit together، فیملی کے ساتھ۔ میں نے کہا you, your wife, your children بیٹھو، نیاز کے لیے پیسے نہیں ہے، نیاز کچھ مت لاؤ، گلاس آف واٹر نیاز کے لیے رکھو سامنے، اور پراپرلی بیٹھو، ایک نوحہ ماتم کرو، ایک نوحہ 2 آنسو نکالو، خلاص، یہی مجلس 5 منٹ۔ میں نے کہا 24 آورس میں just spare 5 minutes and you will see the result۔ اس لیے کہ یہ بندہ واجب نماز بھی پڑھ رہا، یہ بندہ تہجد بھی پڑھ رہا، ساری عبادتیں کر رہا، اور پھر پرابلم ہے رزق کا۔ He said okay مولانا۔ Then he started مجلس گھر میں روز کرنے لگا، ایک ہی روم ہے، ہسبینڈ وائف، کسی نہ کسی نوحہ خان کا،
नोहा लगाते, खड़े रह के मातम करते, 2 आंसू निकालते, बीवी को पुरसा देते, न्यास की पानी पी लेते, चारों फैमिली, चारों मेंबर्स, देन धंधे पे चले आते। 1 साल या 2 साल के बाद ये बॉम्बे का बंदा मुझे महुआ में मिला। मैं महुआ गया हुआ था मजलिस से पढ़ने, महुआ में मिला, जुमे का दिन था, दुआ नुतबा थी। सो आई सेड, वेयर आर यू, आप इधर कैसे आ गए? आई थॉट कि बॉम्बे में प्रॉब्लम्स है, बिजनेस नहीं चल रहा, तो ही मूव फ्रॉम बॉम्बे टू महुआ। आप उसका जुमला सुनना, ही सेड के मौलाना मैं महुआ में, मैंने कहा तुम महुआ मूव हो गए? तो कहा मूव नहीं हुआ, यहां पे भी मेरी प्रॉपर्टी है। कहता है मौला, वो दिन है मजलिस का और आज का दिन, कहता है मौलाना, मौला हुसैन ने फितरूस को क्या दिया जो मुझे दे दिया। अब तो ये हाल है कि मैं मिट्टी को हाथ लगाता हूं सोना बनती है। इसमें 2 और एक पैगाम था, मिट्टी को हाथ लगाता हूं सोना बनती है। अब मेरे 4 फ्लैट हैं बॉम्बे के, 4-4, 5-5 करोड़ के, यू नो बॉम्बे के फ्लैट्स 5 करोड़ 6 करोड़ का। कहता मेरे 4 फ्लैट है, वहां पे भी बिजनेस सेट हो गया, यहां पे भी बिजनेस। अब तो मौला ने इतना दे दिया, छप्पर फाड़ के दे दिया। मैंने कहा ये करिश्मा कैसे हो गया भाई? कहता वो मजलिस हुसैन। आज तक मैं अपने घर में मजलिस करता हूं। मजलिस में क्या बोला मैं आपको ये नहीं पता कि 100 आदमी को बुला के मजलिस करो। ज़ैनब वकील पूरी आजादारी करती थी, इसीलिए मैं ये वाकया पढ़ा उनकी औलाद के लिए और सुनने वाले वकील फैमिली, एंटायर वकील फैमिली के। तुम्हारे घर में प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता अगर रोज तुम एक नोहा घर के अंदर पढ़ो। माशाल्लाह खोजे भाइयों के घर में, हर घर में मिंबर है। आप लोग छोटा मिंबर रखते हो, बहुत अच्छी बात है। तो खाली मिंबर सजाना नहीं, रोज एक नोहा भी पढ़ना। उसके आपको पढ़ना नहीं आता, टेलीफोन पे नोहा लगाओ, खड़े रह के मातम, प्रॉपर मजलिस, बार बार एक जुमला बोला, प्रॉपरली मजलिस करना, मतलब हर चीज उतार के खड़े रह के एक मातम करे, एक नोहा पढ़े, 2 आंसू निकाले, बीबी को पुरसा दिए, पानी पी लिया, खलास। हर रोज वो मजलिस का सवाब अपने मरहूमीन को दे सकते। अब कितनी बड़ी बात है, हर रोज तुम्हारी माँ बाप भाई बहन दादा दादी नाना नानी एंटायर योर फैमिली के लिए तुम सवाब दे सकते, रोज घर के अंदर मजलिस। तो ये बंदे का बिजनेस जो जान डाउन हो जाता, ऐसा हो गया कि 4 फ्लैट बॉम्बे, मजाक नहीं है, जो बॉम्बे वाले वो जानते, सो एक्सपेंसिव। लेकिन जब हुसैन देता है तो ऐसे अता करता। अब आप पूछो ज़ैनब वकील से कि क्या मिला होगा इनको वहां पे, क्या इनको रिवॉर्ड मिला होगा, रिवॉर्ड, कि इनके गुड डीड्स कितने इंक्रीज हुए होंगे, इनके बैड डीड्स कितनी रेज हुए होंगे, सिर्फ बिकॉज शी यूज्ड टू डू द मजलिस। एक चीज याद रखो, जिंदगी में ये जो लाइफ है ना, ये जो लाइफ एक बबल की तरह कभी भी खत्म हो जाएगी, एक गुबार आएगा खत्म हो जाएगा, और वो जो लाइफ है वो एटर्नल लाइफ है। उस लाइफ के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो, उस लाइफ के लिए। जब तक तुम अपने आप को उस लाइफ के लिए प्रिपेयर नहीं करोगे, ये जहन से निकाल दो। अब मैं आपसे पूछता, ये वकील फैमिली से, कि जितना आपके पास हमारे दुनिया में, ये सब के लिए, हर आदमी का बैंक अकाउंट कहां रहता? जमीन के ऊपर। हम चाहते हैं कि दुनिया के जो बड़े बड़े बैंक हैं, बार्कलेज बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, बैंक ऑफ अमेरिका है, सिटी बैंक है, जितने बड़े बैंक उसमें मेरा अकाउंट रहना चाहिए। सारे बैंक के अकाउंट जमीन के ऊपर है। मैं पूछ रहा, प्लीज गौर से सुनो, सारे बैंक अकाउंट जमीन के ऊपर है। तुमने कोई बैंक अकाउंट नीचे खोला है? ऊपर के जो बैंक अकाउंट है जमीन के ऊपर आपके, वो उस वक्त तक वैलिड है जब तक तुम्हारे जिस्म में सांस है, बॉडी में सांस है। एक दफा तुम्हारी सांस निकल गई तो सारे बैंक अकाउंट जो दुनिया में है जमीन के ऊपर, अब उसको तुम उससे एक पेनी भी विड्रॉ नहीं कर सकते, एक दिरहम भी विड्रॉ नहीं कर सकते, 1 रुपया भी विड्रॉ नहीं कर सकते। अब वो पैसा कोई और विड्रॉ करेगा और तुम नीचे हिसाब दोगे। मैं आपसे पूछता, ज़ैनब वकील की मजलिस में क्या कोई अकाउंट तुमने नीचे खोला है? नीचे के बैंक में कोई अकाउंट खोला है? ये मत बोलो कि नीचे कोई बैंक नहीं है। दुनिया के बैंक कभी भी कोलैप्स हो सकते, कितना भी बड़ा बैंक हो, लेकिन नीचे का बैंक कभी कोलैप्स नहीं होता। नीचे के बैंक में अगर तुम्हारा अकाउंट है तो ये ऐसा वैलिड रहेगा कि जैसे ही तुम नीचे गए, यू कैन विथड्रॉ द कैश, यू कैन विथड्रॉ एवरीथिंग फ्रॉम देयर। और ये बैंक कब तक रहेगा? जन्नत के दरवाजे तक रहेगा, तुम्हारा साथ देगा। ये वो नेकियां हैं, ये वो गुड डीड्स हैं जो तुमको खोलना है। नीचे का बैंक अकाउंट
پیسے سے یا ڈالر یا پاؤنڈ یا یورو یا دینار یا درہم سے نہیں کھلتا، روپیے سے نہیں کھلتا. نیچے کا بینک اکاؤنٹ رات میں نماز شب سے کھلتا. شب نماز پڑھو گے تو نیچے تمہارا اکاؤنٹ کھلے گا. عزاداری حسین کرو گے تو نیچے تمہارا بینک اکاؤنٹ کھلے گا. حسین پہ گریا کرو گے تو نیچے تمہارے اکاؤنٹ میں، غریب کا خیال رکھو گے تو نیچے فائدہ ہوگا. یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو گے، اس کی مدد کرو گے تو نیچے تمہارا خیال، ویڈو کی مدد کرو گے تو نیچے فائدہ ہوگا. یہ ہے وہ جس سے تمہارا اکاؤنٹ کھلتا ہے. اور یہ وہ ایسا اکاؤنٹ نیچے کھلتا ہے، یہ نہیں کہ ایک دفعہ کھل گیا، ایک دفعہ تم کو فائدہ ہوا اس کے بعد اللہ نے کہا چلو بند کرو اس کے اکاؤنٹ کو. نو، جب تک تم رہو گے وہ کار خیر تمہارے ساتھ چلتا رہے گا. تو میری خاص زینب وکیل کی مجلس میں یہی آپ کو میسج دے رہا کہ ڈو سم تھنگ ان یور لائف. جو میں نے باتیں ایک ساتھ ایک لائن میں بول دی، ایک ایک چیز میری ایک ایک مجلس ہے کہ یتیم کا خیال رکھنا کتنا ثواب. کوئی نہ کوئی بچے یتیم کو اسپانسر کر دو. میں یہ نہیں بول رہا اس کو کرو اس کو کرو، یو ڈو ود یور اون. کوئی ایک ویڈو کو منتھلی کچھ دے دیا کرو، 2000 ہی دو، ایک وقت کا کھانا دے دیا تم. کسی یتیم بچوں کو اسپانسر کر دو. اس کے بعد دیکھو کہ اللہ کیا دیتا کہ کبھی تمہارے یہ اکاؤنٹ ایسا ہے کہ جو تمہارا نیچے چل رہا. یتیم اور بیوہ کا خیال، میں بہت بولتا ہوں اس کے اوپر کہ یتیم اور بیوہ کا خیال رکھو، اس لیے کہ اسلام بول رہا یہ سب سے زیادہ فائدہ تم کو نیچے میں. دوستو آپ انصاف سے بولو، انصاف سے بولو. آج اگر مر گئے تو میرے پاس کچھ ہے نیچے لے کے جانے کا، آخرت کے لیے کچھ ہے. آپ یہ مت بولو میں نے بڑی نمازیں پڑھی، بڑے روزے رکھے، بڑا حج کیا، پتہ نہیں ایک سجدہ بھی قبول ہوا یا نہیں ہوا. جو کچھ، پلیز غور سے سنو، جو کچھ کیا، نماز پڑھی اپنے لیے، روزہ رکھا اپنے لیے، حج کیا اپنے لیے، بیکاز واجب ہے. کل اللہ پوچھے واٹ یو ہیو ڈن فار ادرس، میرے بندوں کے لیے تو نے کیا کیا؟ I don't have any answer. I don't have any answer. Listen. ہماری بھوک ایک روٹی کی ہے، جسٹ ون روٹی. ایگزامپل دے رہا، مثال دے رہا. جو 100 روٹی میرے اکاؤنٹ میں پڑی وہ کس کی ہے؟ شیئر کرو، شیئر کرو، شیئر کرو، شیئر کرو. اس کا تم کو فائدہ ہوگا. کچھ نہیں یار، اسلام بول رہا کہ تم کسی مومن کو دیکھ کر جسٹ گیو ہم اسمائل، مسکراؤ. یہ بھی عبادت ہے، اس کا بھی ثواب میں تم کو دوں گا. لیکن ہم، اور سب سے میں یہ نہیں بولا اس کا ثواب چھوٹا اس کا ثواب زیادہ، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. لیکن مجلس حسین کا سب سے زیادہ ثواب ہے. آج زینب وکیل کی لحد میں جب ان کا بیٹا یہ بھیج رہا، یہ تحفہ بھیج رہے ان کی فیملی کو، آج ان کی عید ہو گئی. وہاں پہ آج ان کی عید ہو گئی کہ جو وہ مرحومہ کرتی تھی وہی ان کی اولاد کر کے ان کو بھیج رہی. مجلس حسین کرتی تھی، تو آج جو ان کو ثواب مل رہا ہوگا کہ ہم بعض وقت ایک چیز بولو، ایک مجلس تمہاری ساری عبادتوں کو قبول کرا دے گی. ایک مجلس. یہ میں نہیں بول رہا، آپ شفاعت الحسین مانگ رہے زیارت عاشورہ میں. موسٹ ریکمنڈڈ زیارت آف امام حسین زیارت عاشورہ ہے. اس سے زیادہ ریکمنڈڈ کوئی نہیں. ہر زیارت امام حسین ویری ریکمنڈڈ. میں کسی کو کمپیئر نہیں کہا، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. زیارت وارثہ ہے، زیارت اربعین ہے، زیارت نیم شعبان ہے، زیارت عاشورہ. لیکن عاشورہ کے لیے یہ تاکید کی گئی، میرے مولا کی خواہش ہے، زمانے کے امام کی خواہش ہے. 3 مرتبہ کا صلاۃ اللیل، صلاۃ اللیل، صلاۃ اللیل. شب نماز پڑھ، شب نماز پڑھ، شب نماز. اللہ امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا واسطہ اللہ تیری عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو. یہ دعا کرو ہمیشہ. پھر مولا نے کہا عاشورہ، عاشورہ، عاشورہ. 3 دفعہ کہا عاشورہ پڑھ، عاشورہ پڑھ، عاشورہ. پھر آخر میں کہا جامعہ، جامعہ، جامعہ. جامعہ، زیارت جامعہ 2 ہے، ایک صغیر ہے ایک کبیر ہے. آپ صغیر ہی پڑھ لو. یہ آدھے گھنٹے کا پیکیج ہے. میں یہ وکیل فیملی کی مجلس میں، زینب وکیل کی مجلس میں بول رہا. آپ یو ٹرائی اینڈ سی دا ریزلٹ، ٹرائی اینڈ سی دا ریزلٹ. میں یوتھ کو بول رہا، یوتھ کو بول رہا. اگر کسی کی ہیپی میرڈ لائف نہیں ہے، کسی کے ہسبینڈ اینڈ وائف میں پرابلمس ہے، کسی کو اولاد نہیں، کسی کا رزق کا پرابلم ہے، خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہے، خدا نہ خواستہ کوئی سٹریس میں، اس طرح سے یہ پیکیج، اس طرح سے یہ عمل کرو. صلاۃ اللیل پڑھو، شب نماز پڑھو، عاشورہ پڑھو، جامعہ پڑھو. Hardly it will take 25 to 30 minutes. Out of 24 hours, just spare 30 minutes for yourself. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں دنیا اور آخرت تمہارے ساتھ ہے.
دنیا اور آخرت. شب نماز پڑھنے سے تمہارا رزق کھلے گا, بزنس میں تم گرو کرو گے, پلس شب نماز نیچے تمہارا بینک اکاؤنٹ کھلے گا. پھر بول رہا, ذمہ داری سے بول رہا, I know what I'm saying, I know what I'm saying. شب نماز پڑھنے سے تمہاری گریو میں لائٹ لگ جاتی ہے. آپ اس کو ایکسپٹ کرو, اس کو ایکسپٹ نہیں کرو, آج ایکسپٹ نہیں کرو گے, کل عابد الرحمی کی بات سمجھ میں آئے گی. شب نماز پڑھنے والے کی گریو روشن ہوتی, برائٹ ہوتی. شب نماز پڑھنے والے کا مثال دے رہا, شب نماز پڑھنے والے کی گریو میں گرمی نہیں ہوتی, بلکہ ماڈریٹ, آج کی لینگویج میں ایئر کنڈیشن سے رہتے شب نماز پڑھنے والے. شب دنیا میں اس کا فائدہ یہ کہ رزق اس کا کھل جاتا, لیکن انلیس اگر کوئی وہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا گناہ کر رہا جس سے رزق رکا, مثال کے طور پر خط رحم کر رہا, رشتہ دار کے حق کو ادا نہیں کرتا, آپ نماز شب پڑھو, کچھ پڑھو. اگر تم اپنے سگے بھائی, اپنی سگی بہن, اپنے نیویو, اپنے نیس, اپنے رشتہ داروں سے, کزن سے تم بات نہیں کرتے, تم ریلیشن شپ کو بریک کر کے بیٹھے ہو, تو پھر ڈونٹ ایکسپیکٹ. تم نماز شب پڑھو, کچھ پڑھو, اللہ رزق کو روک دے گا, اللہ تمہاری زندگی کی رسی کو کاٹ دے گا. تو یہ بھی یاد رکھو کہ شب نماز کے ساتھ وہ کنڈیشنز بھی, all the conditions apply, کہ کون سے کنڈیشن کیا کنڈیشن پہ. تو اگر تم رشتہ داروں کے حق کو ادا کرتے, then you don't need to worry, then you don't need to worry. یہ جو آبسٹیکلز ہیں تمہاری لائف کے, یہ جو ہرڈلز ہیں تمہاری لائف کے, جو رکاوٹیں ہیں تمہاری لائف کے, وہ ایسا کھل جائے گی. یہ رکاوٹوں کو کھلنے کے لیے اور ایک 3 چیز دیتا آپ کو. روزانہ استغفار کرو, say sorry to your Allah, کثرت سے استغفار کرو. عصر کی نماز کے بعد سے 70 ٹائمز بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اللہ 700 دن بھر کے گناہ معاف کر دیتا, اللہ معاف کر. امام علی کہتے ہیں کہ جب بھی انسان کوئی پریشان ہو, جب بھی انسان کوئی بیمار ہو, جب بھی تم کو رزق کا پرابلم ہو, جب بھی کوئی سٹریس ہے تم کو, تو تم کیا کرو, کثرت سے استغفار کرو. جتنی کثرت سے تم استغفار کرو گے, اللہ تمہارے راستوں کو کھلتا جائے گا, راستوں کو کھلتا جائے گا. پہلی چیز استغفار کثرت سے کرنا. اس کے بعد یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب, یہ اللہ کا نام ہے کہ اللہ تو میرے لیے راستہ بنا. جب اللہ کسی کے لیے راستہ بناتا ہے تو کوئی راستے کو روک نہیں سکتا. یا مسبب الاسباب کی تسبیح پڑھو, یا کم از کم منیمم 18 ٹائم صبح اور 18 ٹائم شام میں. فجر کی نماز کے بعد یا مسبب الاسباب پڑھو. دیکھو اس کا اللہ تمہارا راستہ کیسے کھولتا. دیوار میں سے رزق ملے گا, دیوار میں سے. اس کے بعد سلوات 100 مرتبہ سلوات پڑھ کے 14 معصومین کو, اور بالخصوص امام محمد تقی جواد علیہ السلام کو حلال رزق کے لیے. اور جو بزنس کر رہے وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کو بھی ہدیہ کر, اس لیے کہ شی واز بزنس وومن. لیکن پھر بولا حلال رزق ہونا تو پھر تمہارے لیے فائدہ ہے. 100 ٹائم سلوات پڑھ کے بی بی خدیجہ الکبریٰ کو ہدیہ کرو, بولو کہ بی بی اللہ کے رسول کو بول کے, اور شہزادی کونین کو بول کے, اور اپنے ایک لوتے سن ان لا مولا کو بول کر, ان کے بچوں کو بول کے, میرے کاروبار میں برکت ہے, جو میں بزنس کرتا ہے. when you start your day, جب اپنے دن کا آغاز کرو تو سلوات کی تسبیح سے کرو. جب تم آفس جاؤ یا اپنے بزنس پہ جاؤ, ریسائٹ 100 ٹائم سلوات پڑھ کے بولو کہ آج کا دن میرا حلال طریقے سے گزر جائے, رزق کے دروازے سب کے کھول دے. یہ نہیں بولا کہ سب سے پہلے میرا کھول, لیکن بولو سارے بزنس مین جو مولا کے چاہنے والے, ان کے رزق کے دروازے کھول. یہی چیز میں وکیل فیملی کو بولا جب تم زینب وکیل کی گریو پہ جانا, میں ان کے اولاد کو بول رہا ہوں, کوئی جو بھی سن رہا میری مجلس ہے زینب وکیل کی, جب بھی تم اپنے اپنے مرحومین کی گریو پہ جاؤ, وہاں جا کر زیارت امام حسین گریو پہ کھڑے رہ کے پڑھو. ماں کی گریو پہ جانا تو پیروں کی سائڈ پہ کھڑے رہنا, 35. باپ کی گریو پہ جانا تو سرانے کھڑے رہنا. زیارت وارثہ ہارڈلی اٹ ٹیکس 4 to 5 minutes. ہر سننے والے کو بول رہا میں, جو بھی میری مجلس سن رہا ہے, کہ ڈونٹ مس زیارت وارثہ. whenever you go to cemetery, graveyard, جب بھی جانا ضرور جا کے زیارت امام حسین پڑھنا.